قرآن ایک زندہ کتاب ہے، تازہ کتاب ہے، غور و تدبر کے ساتھ پڑھی جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آج کے سوالات کے جوابات، آج کے حالات کے بارے میں رہنمائی ہے۔ جب بھی کچھ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد دنیا کا نظام بدلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات عالمی تبدیلی کا پیش رفت ثابت ہوں۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ جس دن وہ خلیفہ عادل، وہ انصاف کا علمبردار جو زمین کو انصاف سے بھرنے کے لیے آئے گا، اس پر پوری امت مسلمہ متفق ہو جائے گی، اس پر متحد ہو جائیں گے۔ اس خلیفہ عادل کے آنے سے پہلے ظلم کا بڑھنا ضروری ہے۔ اتنا بڑھے گا ظلم، اتنا بڑھنا ضروری ہے کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ تو جیسے جیسے ظلم زمین پر بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اس خلیفہ عادل کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سمجھدار لوگوں کو اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں خلیفہ عادل سامنے آ جائیں تو وہ بھی ان کے مددگاروں اور خادموں میں قبول ہو جائیں۔ ادھر ادھر کی بحثوں میں، اختلافی باتوں میں وقت بہت ضائع کرتے ہیں لوگ۔ کیا دور ہوگا جب پوری امت مسلمہ اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جھنڈا اٹھائے ہوگی امام مہدی کا۔ دو مضبوط طاقتیں ہیں، ترکی اور ایران۔ سبق لو طلبہ عزیزوں، سبق لو ان باتوں سے، اپنی شخصیت کو مکمل کرو۔ اس گھمنڈ میں رہنا کہ ہمارے عقیدے بہت صحیح ہیں، ہمارے اکابر بڑے زبردست اکابر تھے، اور اس گھمنڈ میں رہنے کی وجہ سے کچھ کمیاں اپنے اندر بڑی چھوڑ دینا، یہ غلطی مت کرنا۔ اور مجھے اس دن کے آنے پر یقین ہے جب امت مسلمہ کے مختلف حلقے ایک قائد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ بالکل۔ اور شاید الگ الگ جھنڈوں کے نیچے الگ الگ صلاحیتوں والے اہل ایمان تیار کروائے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک کار ہوتی ہے کہ اس کے الگ الگ پرزے الگ الگ کارخانوں میں بنتے ہیں، اور ہو سکتا ہے الگ الگ ملکوں میں بنتے ہوں۔ گیئر باکس کہیں بنتا ہے، بریک کہیں بنتے ہیں، اسٹیئرنگ کہیں بنتا ہے، ہارن کہیں بنتا ہے، سیٹیں کہیں بنتی ہیں، باڈی کہیں بنتی ہے، ٹائر کہیں بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کمپنی اس کو خرید لیتی ہے، اور وہ ان سارے الگ الگ پرزوں کو اسمبل کر کے ایک کار بنا دیتی ہے۔ اس پر ٹھپا لگتا ہے ماروتی سوزوکی۔ حالانکہ گیئر باکس ماروتی نے نہیں بنایا، بریک ماروتی نے نہیں بنایا، لیکن مختلف پرزوں کو جوڑنے والی کمپنی کا ٹھپا لگ گیا۔ امام مہدی وہ قائد ہوں گے جو امت مسلمہ کی مختلف جماعتوں، مختلف مسلکوں، مختلف حلقوں کے اندر کے تیار شدہ پرزوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک گاڑی بنا دیں گے، اور اس پر ٹھپا لگے گا امام مہدی کا۔
اس لیے یہ احساس کہ ہمارا حلقہ حق پر ہے، باقی سب جہنمی ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ ہاں، کچھ ضروریات دین ہیں، کچھ امہات العقائد ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیں کوئی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جو آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ ہوگا کسی زمانے میں کسی کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو ہمیں اطمینان کر لینے کے بعد اس کی بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ حکم دیں گے ظاہر پر، اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ پہ چھوڑیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے عقیدے یہ نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کے یہ عقیدے نہیں ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کسی کے نہ ہوں۔ ایک بہت پرصراط جیسا راستہ ہے یہ، عقیدوں کے سلسلے میں کوئی تساہل بھی نہیں برتنا، اور امت مسلمہ کی وحدت کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنا ہے کہ ہمارے کسی جملے سے، کسی لفظ سے، کسی موقف سے امت مسلمہ کی وحدت تقسیم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فلاں فرقے کو کہیں گے تو فلاں فرقہ کہے گا قبلہ ذرا اپنے حکام کو دیکھیے، خادم الحرمین الشریفین کا ملاحظہ فرمائیے، بنو تمیم کے لوگوں کو دیکھیے، ابن زائد کے لوگوں کو دیکھیے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی کیا داستانیں ہیں۔ اس لیے ایسے موضوعات مت چھیڑیے، دعائیں کیجئے، تدبر کیجئے، انتظار کیجئے۔ ابھی درمیان میں بہت صبر آزما حالات پیش آئیں گے، لیکن میں خوشخبری سناتا ہوں، آخری فتح حق کی ہونی ہے انشاءاللہ، یقینی طور پر آخری فتح حق کی ہونی ہے۔ الحمدللہ جس زمانے میں شام میں تبدیلی آئی تھی، اس وقت بھی میں نے بہت کچھ کہا تھا، جب اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تھے تب بھی میں نے بہت کچھ کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں ہم سب جانے والوں کو، اللہ حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، اور قوموں کو یکجا فرما، امت محمدیہ کو یکجا فرما۔ آؤ آج خاص طور پر امت کی وحدت کی دعا مانگیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔